دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، معصوم بچوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان جیسے بچوں کو کہ مسجد محراب و منبر بن کے نکلیں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے نکلیں گے، اور انہیں سونے سے پہلے تم سناؤ فیل کے قصے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے نکلیں گے۔ انہیں سونے سے پہلے تم سناؤ فیل کے قصے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے نکلیں گے۔ حضرات بڑی خوشی ہوئی جب میں نے اشتہار دیکھا، اس لیے کہ حضرات حاجی صداقت صاحب سے پہلی ملاقات ہے۔ حاجی صداقت صاحب اچھے تو ظاہر سی بات ہے انتخاب بھی اچھا ہے۔ اللہ حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حاجی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ نے جو ان کے اندر قابلیت صلاحیت رکھی ہیں آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ بس میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے یہ 4 مصرے حاجی صاحب کی حقیقت کو بیان کرنے میں اگر سچے ہوں اچھے ہوں تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے ان جیسی ہستیوں کے بارے میں کہ آپ کی تقدیر پر دنیا کو حیرت ہو گئی ہے، تیری تقدیر پر دنیا کو حیرت ہو گئی ہے، تیری بازار میں کچھ اتنی قیمت ہو گئی ہے، اور کچھ ایسے کام بھی اللہ نے تم سے لیے ہیں، تیرے دشمن کو بھی تیری ضرورت ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے کام بھی اللہ نے تم سے لیے ہیں، آپ کے دشمن کو بھی آپ کی ضرورت ہو گئی ہے۔ میں حضرت حاجی صاحب سے اس وقت گزار ہوں، عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدر جلسہ ہمارے محترم جناب مولانا محمد اسلم صاحب جاوید القاسمی مدرسہ فیض العلوم تھانہ ٹین رامپور ناظم، اور ہمارے دور سے آئے دہلی سے آئے مہمان خصوصی ڈاکٹر علی عادل خان عادل صاحب، اور ہمارے مہمان خصوصی ضلع کے مفتی مقصود احمد صاحب، اور ہمارے مہمان مکرم مولانا انصار صاحب اس وقت حاضر نہیں ہیں لیکن آنے والے ہیں۔ بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی دیری ہو رہی ہے ان کو آنے میں، اور جو دور دراز سے ہمارے علماء دین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی، پیارے بچوں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت
ہمیں دیا، اور یہ مبارک محفل ہے، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، بس تم مجھے یاد رکھو، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کا سہارا لو، جان لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی بات ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پورا عمل کر کے دکھا دیا، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو انہوں نے، اور تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سب نے اسی بات پہ عمل کیا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، اور جب تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے کسی محفل میں یاد کرتے ہو تو میں اس سے بہت بلند اعلیٰ ملائکہ کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میری بات جو ہے اس کو اب یہاں ذہن میں بالکل بیٹھا لیں، اور پہلے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور باقی جتنے اس جلسے میں سب سے سوال کرتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے ان سب سے سوال کرتا ہوں، کیا اس زندگی، اس دنیا میں آنا ہمارے بس میں ہے؟ بتاؤ، اس دنیا میں آنا ہمارے بس میں ہے؟ نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا اس دنیا سے جانا ہمارے بس میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اللہ کی قدرت چھپی بھی نہیں ہے، اللہ نے جو ظاہر کر دیا اس کو، اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ جیسے ابھی 2 روز پہلے بڑی طوفان ہوا تھی، بہت تیز آندھیاں تھی، آج سکون ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ ارے دن کے اوپر سے رات کو کون لے کے آتا ہے؟ کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ اور رات کے اوپر سے دن کو کون لے کے آتا ہے؟ کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ بھائی مرغی سے انڈا، اور پھر اس مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے طوفان میں، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے دکھا رہا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے طوفان میں، اور پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کا تو کوئی سہارا نہیں ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اوپر سے سایہ ہے، نہ اس کو کوئی دودھ پلانے والا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ شداد ہے، وہ قوم ہود کا بادشاہ بنتا ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس نے جو ہے جنت بنوائی ہے، لیکن اللہ کی قدرت وہ جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔ بات لمبی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔ اسی طرح سے بات کو
समझने की कोशिश करें कि हम अपने आप में हैं क्या, हमारा वजूद क्या है, फिर हम जो है अपनी जिंदगी को गलत राह पे क्यों लेके जा रहे हैं। भाई जब आना हमारे बस में नहीं, जाना हमारे बस में नहीं, तो ये जो बीच का टाइम है अल्लाह ताला ने इसका अख्तियार हमें दे दिया और इसको बता दिया कि ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और हमारा प्यारा रब ऐसा इम्तिहान कि जिसने सवाल भी किए और जवाब भी बता दिए कि देखो दो रास्ते हैं, ये एक रास्ता जो है तुम्हें दोज़ख की तरफ लेके जाएगा और एक रास्ता जो है जन्नत की तरफ लेके जाएगा। और ये जो है तुम्हारा इम्तिहान जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिस दुनिया के लिए तुम अपना पूरा वक्त जाया करते हो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते हो और अपनी बीवी बच्चों के लिए गलत तरीके से माल कमाते हो, अगर तुम इनसे एक नेकी मांगोगे तो ये नेकी नहीं देंगे एक भी। अरे भाई हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, जरा गौर करें। हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। अल्लाह ने हमें अपना कलाम दिया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, जिनका मकाम जो है सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे बुलंद, पूरी कायनात में सबसे बुलंद। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम जरा गौर करें अपने आप पे कि हम क्या कर रहे हैं। हम गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो ये मिशन है, मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, ये इसका नाम है तहरीके इस्लाह माशरा, और दूसरे लफ्जों में लिया जाए तो इसको कहते हैं हम समाज सुधार आंदोलन। यानी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हटाया जाए और अच्छाइयां लाई जाए। और इस उम्मत की इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ की है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम बुराई से रोकते हो और अच्छाई की दावत देते हो। और आज हम क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये निकाह को ले लें, जिसकी लेके जो है ये प्रोग्राम हो रहा है कि निकाह जो है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और नस्ल इंसानी की शुरुआत जो है वो निकाह है। आज हमारे निकाह सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं। अरे भाई आज हमारे निकाह सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं, इस चीज पे गौर करें हम। जब हमारे निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे तो हमारे घर में अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह की बरकतें कैसे आएंगी? नहीं आएंगी। और वो परेशानियां जो है आज की पोजीशन में अगर हम गौर करें तो इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि 70% कौम जो है वो तबाह हो गई। कहीं तो माँ बाप लड़की के गम से खुदकशी कर रहे हैं और कहीं लड़कियां मुर्तद होते दूसरों के घरों में जा रही हैं। और हमारे उलमाए दीन उनसे पूछते हैं कि अरे बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब देती है हम क्या करते, हमारे माँ और बाप रातों को रोते थे और किसी मुसलमान लड़के के यहाँ रिश्ता जाता था तो वो डिमांड करता था, पैसा था नहीं तो हम मजबूरी थी चले आए, हमसे रोना नहीं देखा गया। उसके बाद लड़कियों को कहीं कत्ल किया जा रहा है, कहीं उनको जलाया जा रहा है, कहीं उनको तेजाब डाला जा रहा है, कहीं उनको तलाक दी जा रही है। इस सब बुराइयों के जिम्मेदार कौन है? अरे जो माशरे के जिम्मेदार हैं वही तो हैं, जो उलमाए दीन हैं वही तो हैं। भाई आवाम को तो अभी कुछ को पता भी नहीं है। लड़की का हक देना वरासत में फर्ज है। जब तक उसका हक दिया नहीं जाएगा जन्नत में नहीं जा सकते हम। हर मसलक के आलिम जो है इस बात को मानते हैं
اور یہ دہیز جیسی نالت سے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بھائی خود ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہر طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے پاس 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی کو ہم نے دہیج کی شکل میں 50 لاکھ روپے کا مال دے دیا، خرچ کر دیا، اور ایک دوسری بیٹی کو اس کا حق سمجھ کے ہم نے اس کو چاہے سونا دے دیا، نقدی دے دی، پلاٹ دے دیا، تو 6-7 سال کے بعد اگر وہ جس لڑکی کو ہم نے دہیج کی شکل میں دیا تھا سامان، وہ اگر ہم اس سے وصولیابی کریں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور جس لڑکی کو ہم نے 50 لاکھ روپے کا یعنی مال کی شکل میں دے دیا تو حق بھی ادا ہو گیا اور وہ دگنے ہو گئے۔ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ نقصان کا کام کون کر رہا ہے؟ ارے بھائی ہم ہی تو کر رہے ہیں، ہم ہی تو کر رہے ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہماری ہی بیٹی ہیں۔ جب ہم اسلام کی دین کی بات کو سمجھیں گے تو پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گا کیا ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کا مال جو ہے لے کے اور اس کو اپنے استعمال میں لے لو، کہیں کہا گیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، علماء دین نے کہیں بتایا ہے؟ نہیں بتایا نا۔ تو یہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک تو ضرورت مند فقیر ہوتا ہے کہ اس کو بھوکا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ اور یہ آج جو ہم فقیر بنے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں، اور بدترین فقیر ہیں وہ جو اپنے مطلب بیٹوں کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ روپے چاہیے، ہمیں 20 لاکھ روپے چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ حساب لے گا کہ ارے تم دوسروں کا حق، کیا کمی تھی تیرے پاس؟ اللہ نے ہر مرد کو امیر بنایا ہے، ہر مرد اپنے گھر کا امیر ہے، اور امیر فیصلے لینے والے کو کہتے ہیں جو فیصلہ لیتا ہے وہ امیر ہے۔ اللہ نے تو ہمیں امیر بنایا اور ہم یہاں بن گئے فقیر۔ ہم کہتے ہیں دلہن بیوی آئے گی تو وہی ہمارے کمرے کو سجائے گی، وہی بیڈ لے کے آئے گی، وہی سلنڈر اور چولہا لے کے آئے گی، وہی فریج اور کولر لے کے آئے گی، اور اگر نہیں لے کے آئے گی تو اسے تانے تشنے دے کے جو ہے مار دیا جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی حق دیو لڑکیوں کا، اور لیو مطلب اس پہ کوئی کہیں سے نہ لڑکے آئیں گے ٹرین بھر کے، نہ لڑکی آئیں گی۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون، چین آ جائے گا۔ ارے بھائی یہ تو وراثت کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر فرض ہے، اگر میرے پاس ہے تو میرے اوپر فرض ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ ان کی بچیوں کے نکاح ایسے ہوں گے، لیکن جن کے اوپر ہے وہ لڑکیوں کو ان کا حق ہے، تو لڑکیوں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے۔ سسرال والے بھی سوچیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ اگر زیادتی زیادہ کر دی تو 50 لاکھ روپے کی مالیت ہے اس کے پاس، یہ تو جائے گی بات کے گھر کو، لیکن یہ مال بھی لے جائے گی۔ تو ہم نے تو اپنی لڑکیوں کو خود ہی کمزور کر دیا۔ ارے بھائی دیتے ہیں، سسر کو دیتے ہیں، ساس کو دیتے ہیں، تو ان کا حق نہیں ہے جو دیتے ہیں۔ ارے بھائی ان سے تو لینے والوں کو بھی نہیں لینا چاہیے اور دینے والوں کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں جس کا حق ہے تم اس کو دو۔ بھائی آپ کی لڑکی کا حق ہے اس کو دو، آپ فرض پورا کرو۔ اگر تمہارے پاس اس سے بڑھ کے ہے تو ہمیں گفٹ کرو۔ فرض تو ادا کرتے نہیں، اور نام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو برباد کر لیا، زمینیں بیچ ڈالی، بکوا ڈالی۔ یہ جو ہے رسومات جو ہے اس سے ہٹانا ہوں گے ہمیں، اور یہ جو تحریک اصلاح معاشرہ ہے یہ کوئی ایک چار دیوالی میں محدود کیا خالی صداقت کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔
ہم سب کی ذمہ داری ہے، کل کو ہم سب سے اللہ حساب لے گا کہ تمہارے سامنے حق بات پہنچی تھی، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ ارے کیوں ڈرے تم زمانے والوں سے؟ کیوں نہیں ڈرے مجھ سے؟ مدد تو کرنے والا میں تھا اور میں نے مدد کر کے دکھائی ہے، کیا سمجھے؟ اور بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ساری باتیں ہیں بھائی، ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، پتہ چل گیا کیسی مددیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن ہم جواب جو ہے دے نہیں پائیں گے، کیونکہ رشتہ جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، اس چیز پہ ہمارا یقین ہے، رشتہ اللہ نے لکھا ہے، اس چیز پہ ہمارا یقین ہے، یہاں صرف طے ہونا ہے، تو ہم ڈٹ جائیں اس چیز پہ کہ جہاں ہماری بیٹی کا مقدر ہے رشتہ تو وہی ہوگا، اور پیسے کے بل پہ اگر ہوتا تو جہاں پیسہ خرچ کرتے شادیاں ہوتی ہیں ان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، یا بتاؤ ہوتی؟ ان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن پیسہ نہیں روک سکتا اس چیز کو۔ سکون کبھی ملے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، اور اس سے جب ہم ہٹیں گے تو پھر بے چینی ہمارا مقدر بن جائے گی جو آج ہے۔ ایک ریل گاڑی جو ہے بمبئی سے چلتی ہے، ٹرین، اگر سسٹم کے حساب سے چلتی ہے وہ، تو وہ لوگوں کو کتنا سکون پہنچاتی ہے، ٹائم سے پہنچا دیتی ہے کلکتہ وہ، اور اگر سسٹم سے ہٹتی ہے وہ تو جنے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، جنے کتنے لوگ جو زخمی ہو جاتے ہیں، تو ٹائم سے بے ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اب سسٹم جو دیا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ بھئی سنت طریقے پہ جس طرح سے سب آپ کو جو ہے بہت اچھے طرح سے سمجھایا، تو اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم خود عمل کریں۔ خود عمل کر کے بھی نہیں بچیں گے، دوسروں کو دعوت دینا بھی ضروری ہے، کہ خالی ہم چاہیں کہ ہم عمل کر کے بچ جائیں گے، لیکن دوسروں کو دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، یہ ذمہ داری ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کو بخوبی ہمیں نبھانا چاہیے، اور ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، یاد رکھو اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور پوری دنیا مل کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ مثالیں ہیں، اگر آپ دیکھو گے کچھ نہیں بگاڑ سکتی پوری دنیا مل کے۔ آج ہم ذرا سے لالچ میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، سن لو، اور پھر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا قصہ ہے، بہت بڑا، لیکن میں ایک چند پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر 10 سال ہو گئے آپ کو، اور آپ نے جو ہے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس کا حل بھی بتا دیا تھا، بادشاہ وہاں کا لیٹر بھیجتا ہے جیلر کے نام کہ یوسف تو یار بڑے ذہین انسان ہیں، یہ جیل کے اندر ان کو نکال کے لے کر آؤ۔ اب جب لیٹر جاتا ہے جیل کے اندر تو لوگ جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، اس بات کو سارے لوگ ذہن میں لے لو کہ خودداری، ایمانداری، سچائی انسان کو کیا دیتی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائی کائے کی مبارکباد کرو ہمیں؟ کہ ارے صاحب آپ کو تو بادشاہ کا لیٹر آیا، اس سے بڑی خوش مندی کیا بات ہوتی ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ سے کہہ دو جا کے میں نہیں آؤں گا، یا تو اگر میں نے قصور کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملنا چاہیے، اور یا میں بے قصور ہوں تو بری ہونا چاہیے۔ یہ خودداری، اب یہ خودداری نہیں تو ہم جیسے لوگ ذرا سا دہیت مل جائے دوسرے کا حق ختم کرنے نہیں کرنے۔ اب یہ خودداری اور صبر دیکھو آپ، اب وہ پھر جاتا ہے وہاں بادشاہ کے پاس کہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، تو بادشاہ کہتے ہیں اوفو یہ تو بہت ہی ذہین آدمی ہے، یہ تو بہت ہی خوددار آدمی ہے، یہ تو بہت ہی ایماندار آدمی ہے،
بھائی ان کا جو کیس ہے وہ میرے ہینڈ اوور کرو، جو ڈاکومنٹ ہے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب بادشاہ جو ہے سارے ڈاکومنٹ اپنے ہینڈ اوور لے لیتا ہے، اور پھر ان عورتوں کو جنہوں نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کو بلاتا ہے بادشاہ اور پوچھتا ہے، تو اپنے انداز میں وہ سچائی جو ہے ابھر کے آتی ہے، وہ کہتی ہیں ہم ہی غلط ہیں، ہم نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ تو بے قصور ہے۔ تو پھر زلیخا جن کا نام قریش کے اندر آیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ عورتیں صحیح کہتی ہے، ہم ہی بے قصور ہیں۔ تو اب وہ بادشاہ کیا کہتا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی یوسف علیہ السلام آپ تو بری ہو گئے، لیکن ہمارے ملک کے قانون کے مطابق اب قصوروار یہ ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہو تو ان کو معاف کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا، بس مجھے تو یہ دکھانا تھا۔ تو بادشاہ نے قلم روک دیا، اور جس جگہ پہ بادشاہ بیٹھتا تھا اور جو اس کا سب سے بشیر یعنی سب سے بلند جس کا مرتبہ تھا بادشاہ کے بعد، وہ بیٹھتا تھا، اور کرسی برابر سے تھی، بس اتنا فرق تھا اونچے نیچے کا۔ وہاں بلاتا بادشاہ، اور یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی آج سے یہ پورا مصر تمہارا، صرف میرا سکہ چلے گا اور حکومت تم ہی کرو گے، جیسے چاہو کرو، اس کے نظام کو تم ہی سنبھالو، اور جون سا چاہو پد لے لو۔ تو آپ نے کہا آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ۔ تو یہ بات میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے خط پہ آپ واپس آ جاتے تو کیا بادشاہ جو ہے انہیں ملک کا بادشاہ بنا دیتا؟ بھائی سچائی، خودداری، صبر، یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے، کیا سمجھے؟ اور ہم آج جو ہے جانوروں سے بدتر کام کر رہے ہیں۔ بولنے تو بہت دل چاہتا ہے، لیکن ٹائم کی کمی ہے، اس لیے جو ہے میں بات کو اپنی سمیٹتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ تحریک اصلاح معاشرہ کی کڑی ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ جڑیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو بتائیے آپ لوگ جڑیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے اگر ہمت رکھتے ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو تو۔ اب میں اس شعر کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، یہ ہم لوگ